بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، آج میرا ٹاپک میں کافی دنوں سے شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں مفتی صاحب ہیں، کالم صاحب ہیں، ان سے بھی میں ٹائم تھوڑا سا ریکویسٹ کر رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم کمبینیشن نہیں بن سکا. اس وجہ سے میں خود ہی سوچ رہا ہوں کہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، جہیز والا. اس ٹاپک پہ میں بولنا چاہ رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن میں ابھی کہہ لیں کہ مائنڈ کے اوپر اتنا گہرا ایفیکٹ اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اس کے اوپر پھٹ پڑے بندہ. اتنا زیادہ گمبھیر ہمارے معاملے کا، ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ بن چکا ہے. جہیز ہمارے ہاں یہ لعنت انڈیا سے داخل ہوئی، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی سارے اکٹھے رہتے تھے. وہاں سے ہمارے ہاں یہ کلچر میں انفلوئنس تو کر گئی، لیکن یہ دیکھیں اتنی گہری برائی کہ ہمارے ہاں آج بھی اپنے اثرات یہ چھوڑ نہیں پا رہی. ہم نام کے تو مسلمان ہیں، ہمیں لیکن اسلام نہیں، ہمیں اپنے کلچر کو، جو معاشرے کو ہم نے جو ناک دکھانی ہوتی ہے، اس ناک کے پیچھے ہم اپنی غیرت بچانے کے پیچھے سب کچھ تہس نہس کرتے جا رہے ہیں. اسلام کے ساتھ جو اسلام کا معاملہ ہے ہم اس کو بالکل پیچھے پھینک دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی یہ آپ خود امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ اپنی فیملی میں سے اپنی سسٹر یا اپنی فیملی میں سے کسی اپنی بیٹی کو اگر بیاہنا چاہ رہے ہوں، شادی کرنا چاہ رہے ہوں، نکاح کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں، کین یو امیجن کہ آپ وداؤٹ جہیز اس کا نکاح کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلام میں پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ آپ اس کا جہیز دیں گے، اس کو جہیز دے کے رخصت کریں گے؟ اور مجھے تو ہزارہ بار، چاہے اس میں میرے بھائی شامل ہوں، چاہے میرے بہنوئی شامل ہوں، چاہے فرینڈز شامل ہوں، یا کوئی بھی اور کلوزلی ریلیٹیوز کیوں نہ ہوں، میرے لیے رسپیکٹیبل ہوں یا نہ ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مردوں پر جو عورتوں سے جہیز لے کے اپنے گھروں کو بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ اس قابل بھی نہیں، آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں، آپ اتنے بے غیرت ہیں اور گھٹیا ہیں کہ آپ عورتوں سے ان کے گھروں سے سامان منگوا کے اپنے گھر کے اندر، آپ نے گھر میں رکھا گیا تھا پہلے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنا سامان پورا کر کے اور پھر ایک فیمیل کو لائیں نکاح کر کے. آپ اس قابل بھی نہیں ہیں، تو آپ نے شادی کیوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ تو گھر رن کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. اور ایسے میں تو علماء خود دیکھ چکا ہوں، بہت بڑے بڑے نامور علماء ہیں کہ وہ نام لے کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تحفہ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کیوں بیچ میں سے رستے، جیسے وہ سود کھانے والے ہیں نا، رستے بیچ میں سے نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سم ہاؤ جو ہے وہ نکال لیں بیچ میں سے، یہ تو نکل رہا ہے نا، یہ تو رستہ نکل رہا ہے، یہ رستہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے رستے ہی ڈھونڈ رہے ہیں، شیطان آپ کو ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ رستہ ڈھونڈنے، یہ بڑا اچھا چلے گا. سیم جہیز کے معاملے کے اندر بھی ایسا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ لعنت گھسی ہوئی ہے. آپ سوچ کے دیکھیں، سپوز کریں ایک باپ ہے، وہ اپنی بیٹی کو ایک دوسرے میل کے ساتھ بیاہ کے شادی کر رہا ہے. ایک اس فیمیل نے اس گھر کو جا کے ٹوٹلی طور پہ سنبھالنا ہے، اس کے بچے پالنے ہیں، اس کے گھر کی مکمل کیئر کرنی ہے، ہر چیز کو مینج کرنا ہے، کھانا پکا کے دینا ہے، کپڑوں کو دھو کے دینا ہے، سب کچھ مینج کرنا ہے. تو ساتھ اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر سے سامان بھی لے کے جائے، جوسر مشین لے کے جائے، کپڑے دھونے والی مشین لے کے جائے، فریج لے کے جائے، ریفریجریٹرز لے کے جائے، اے سی لے کے جائے، گاڑی لے کے جائے، اس نامرد کے لیے، اس بے غیرت کے لیے. یہ کہاں سے ہمارے کلچر میں گھس چکا ہے؟ اس چیز کو برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے کہ جس حد تک آپ کے ہاں پاسبل ہو سکے آپ سے، آپ کریں. الحمدللہ میں نے انیشیٹو لیا اپنی فیملی کے اندر. مجھے لڑنا پڑ رہا ہے، مجھے بہت کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، گالیاں سن رہا ہوں. اپنی ہی میری والدہ میرے ساتھ ناراض ہو جاتی ہیں، سارے فیملی والے اس طرح وہ بنا کے جنگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تم دنیا میں وکھرے آ گئے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو. جب سارے یہ لوگ کر رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ایسا نہ کرنے والے؟ ایک بندے کے سٹیپ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کو ٹو سم ایکسٹینٹ اپنا رول بیچ میں پلے کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اسلام کے. ویسے تو آپ کو تبلیغیں کرنا بڑی یاد آتی ہیں کہ ہم جی وہ 40واں لگانے جا رہے ہیں، ہم یہ لگوانا جا رہے ہیں تبلیغ کے نام پہ. تو آپ کو پہلے اپنے گھر میں یہ سٹیپ مجھے اٹھا کر دکھائیں، پھر میں مانوں گا جی آپ واقعی میں تبلیغ کے نام پہ اٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی راہ کے لیے اٹھے ہیں.
آپ کا دن رات اسلام کی تبلیغ کے لیے لگ رہا ہے. آپ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی سارے وہی فراڈز کریں, وہی اسلام کے نام پہ دھبا بنے آپ, اور دوسری طرف آپ کہیں جی میں یہ چند دن تبلیغ کے لیے لگا کے میں خود کو بڑا پاسا کر لوں گا. ایسے تھوڑی اسلام اس چیز کا نام ہے. اگر اسلام اس چیز کا نام ہوتا تو صحابہ کرام کی لائفز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف اتنی ڈیفیکلٹ کبھی نہ ہو سکتی. وہ تو سیدھا سیدھا تھا, ٹھیک ہے جی سارے نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکات دیں, دیٹس آل. پھر اتنا معاشرے کے اندر کیسے سٹینڈ کرنا پڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ساتھ جنگ نہیں لڑی تو اور کیا کی ہے؟ اپنی ہی فیملی والے سارے خلاف کھڑے ہو گئے. شعب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو, قبیلے کو نکال دیا گیا, وہ کیا تھا؟ کیسے سیکریفائسز دی ہیں؟ کس لیے؟ اپنے ہی معاشرے کے خلاف اٹھے نا. معاشرے کے اندر جو پہلے چل رہا تھا انہیں کسٹمز کو بریک کیا, اسی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے پہلے معاشرے کو توڑا نا. معاشرے کو توڑ کے پھر اس طرف لانا پڑا. ابھی ہمارے یہاں کا یہ سیم سچویشن نہیں بن چکی کہ آپ اسلام کے کسی ایک پوائنٹ کو اٹھانے کی بات کریں تو آپ کے خلاف سارا معاشرہ 99% آف دا پیپل آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں سے, جو میرے بھائی ہیں, میری ایج کے ہم فیلو میل ہے, فیمیل ہے, آپ کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا. اور یہ فیمیلز بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ کسی کو آگے سے رسپونڈ کر سکیں اس چیز کے اوپر کہ میل کی ذمہ داری ہے یہ چیز کرنا. جو چیزیں فیمیل کے ہاں ذمہ داری ہیں, اس کی اولاد کی پرورش, اس کے گھر کو مینیج کرنا, اس کے سارے اکاموڈیشنز کو ویل وے میں چلانا, یہ ساری فیمیل کے اوپر ذمہ داری ہیں. اور بیچ میں ایسے ٹگوسلے مارتے ہیں یہ ہمارے علماء, ہمارے مفتی, ہمارے شیخ, جو کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں دیں جہیز کے طور پہ. اپنی عقل کو ٹھکانے رکھ کے دیکھیں پہلے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھ کے پالا, اپنے پاس رکھ کے پالا, پرورش کی مکمل طور پہ. اور اس کے بعد حضرت علی کا گھر سیپریٹ تو تھا ہی نہیں. اس بات کو پہلے کنسیڈر کر کے دیکھیں. یا تو ٹھیک ہے آپ لے آئے, کسی کو بھی پکڑیں, اپنے گھر میں رکھ کے پالیں پوسیں, پھر اس کے بعد آپ اس بیٹے کا بنا لیں یا اپنی بیٹی کا بنا لیں, دیٹس آل. وہ تو ایکول ہو جائے گا. میرے اس پوائنٹ کو لازمی طور پہ کنسیڈر کیجئے گا. تھینک یو سو مچ.